بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں آپ کے سامنے علم کی اہمیت اور ہم مسلمان اس موضوع پر خطاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے علم کو ایک اہم مقام عطا کیا ہے، اور اس کی واضح دلیل وحی کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے پڑھنے پڑھانے اس موضوع اور اس ٹاپک کے متعلق کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی ہے۔ الذی علم بالقلم، سکھایا انسان کو اس نے قلم کے ذریعے۔ علم الانسان، سکھایا انسان کو وہ چیزیں جو وہ نہیں جانتا ہے۔ اسی سے ایک طرف علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو دوسری طرف آنے والی دنیا کی ترقی اور اس کی جو بھی مسائل ہیں وہ علم سے جڑی ہوئی ہیں۔ علم کی اہمیت کو اور واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 9، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جاننے والوں کا مقام ہی الگ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے علم کو رفع درجات کا ایک عظیم ذریعہ قرار دیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، جو علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ خشیت الہی اور خوف کا ایک اہم ذریعہ بھی علم ہی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ زیادہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر خوف اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو رہی کچھ آیتیں۔ قرآن مجید میں علم کے تعلق سے بے شمار آیتیں ہیں۔ احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اہمیت پر بہت کچھ کہا ہے کہ واضح ایک مشہور حدیث جو ہم نے بارہا سنا ہے کہ ابن ماجہ 220/4 روایت نمبر کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازمی چیز ہے کہ اس کو علم اور معلومات رہے۔ آگے مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، مسلم 2609 روایت نمبر ہے کہ جو کوئی سلک طریقا، ایک راستہ اختیار کرتا ہے، اور راستے میں وہ کس چیز کا راستہ؟ یلتمس فیہ علما، علم کی تلاش میں وہ راستہ اختیار کرتا ہے، علم کی تگودو، علم کی جستجو، علم کی لگن تڑپ محنت کے خاطر وہ راستہ چنتا ہے، راستہ سلیکٹ کرتا ہے علم کی تلاش میں، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے جنت تک کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ قرآن کی کچھ آیتیں اور احادیث سے علم کی اہمیت کو تو واضح ہوئی، لیکن انبیاء علیہ السلام سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی ہے وہ ہے نبوت کی دولت۔ ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ سب سے عظیم دولت جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ نبوت کی دولت ہے۔ اس دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی سارے انبیاء کو
ایک انمول نعمت، ایک انمول دولت، ایک انوکھی چیز، ایک بہترین نعمت کا ذکر بارہا کیا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ علم کی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، سورہ نمل کی آیت ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، دانائی اور حکمت عطا کی ہے۔ اندازہ لگائیے، مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، حکومت عطا کی، نبوت عطا کی، لیکن نبوت کے ساتھ جس نعمت کا ذکر اللہ کر رہا ہے وہ علم کا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ انسان تو انسان، چرن پرن، یہاں تک کہ چونٹی تک کی بولی کو وہ سمجھ سکتے تھے۔ اتنے عظیم نعمتوں میں جس نعمت کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر جب قرآن میں ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 20 کہ جیسے یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، جوانی کی دہلیز میں پہنچے، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی۔ کذالک نجزی المحسنین، کہ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہی علم ہے جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل سے نکالے گئے، اور اسی علم سے یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر بنائے گئے، اور اسی علم کے بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کی بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ لوط علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کرتا ہے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، سورہ انبیاء آیت نمبر 70 اور لوط علیہ السلام ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہوتا ہے، وہ بھی علم کے حوالے سے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت، دانائی عطا کی ہے، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 14۔ یہ تو ہوئی کچھ مثالیں ہیں۔ آگے خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اگرچہ کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، جو اولو العزم پیغمبروں کے نام ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ حکم دیتا ہے کہ جائیے اور خضر علیہ السلام سے علم حاصل کیجیے، زانو تلمس طے کرتے ہیں، شاگردی اختیار کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی۔ کس کے خاطر؟ علم کے خاطر۔ سورہ کہف آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ کہتا ہے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں تابع داری کروں، اس کا مجھے حکم دیا ہے اس بات پر کہ جو علم، جو نیک علم عطا کیا گیا ہے آپ وہ مجھے سکھلائیں۔ یہ خود موسیٰ علیہ السلام جا کر شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو علم اور حکمت عطا کی ہے اس بات پر کہ وہ شکر عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں جب ہوتا ہے تو انہی آیتوں میں ہوتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک عظیم مقصد بعثت کا علم کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں قرار دیا ہے۔ یہ علم ہی تو ہے جو صحیح غلط کی پہچان کراتی ہے، جنت کا راستہ آسان کرا سکتی ہے، اور ہمارے لیے آنے والے مسائل کا حل بھی اسی علم میں موجود ہے۔ سلف صالحین کی بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنون کے حد تک انہیں علم کا شوق تھا۔ صحبت تو بہت کم ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں، کیونکہ 4 سال کا قلیل عرصہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکے، لیکن یہ کیسے رہے ہو؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو لازم پکڑے ہوئے تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، جو حکم دیتے یا جو بھی اعمال ہوتے سب نوٹ کیا کرتے تھے۔ پھر رات جب ہوتی تو رات کو ابن جریج کے الفاظ ہیں، خود آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔
ایک حصہ جس میں میں آرام کر لیتا ہوں اور دوسرا حصہ جس میں میں قیام اللیل نماز تہجد اس کا اہتمام کرتا ہوں اور ایک حصہ میں احادیث رسول کو یاد کرتا ہوں۔ اسی کا نتیجہ کہ 4 سال کا قلیل عرصہ ملنے کے باوجود سب سے زیادہ روایتیں اگر احادیث کی کتابیں میں ہیں تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہیں، 5000 سے زائد روایتیں ہیں، لیکن مدت جو آپ رضی اللہ عنہ نے گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ 4 سال۔ یہ علم کی تڑپ اور جنون کے حد تک یہ علم کی تڑپ تھی جو آپ رضی اللہ عنہ کو یہ مقام عطا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، انہیں بھی بہت کم عرصہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا، لیکن محنت اور لگن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل کہ سلسلۃ الاحادیث اس میں یہ الفاظ اور یہ روایت نقل ہے جلد 6 میں کہ اے اللہ فقہہ فی الدین کہ دین کی سمجھ بوجھ انہیں عطا کر اور وعلمہ التاویل اور تاویل کا علم انہیں عطا کر۔ اسی کا نتیجہ کہ وہ آگے چل کر امام المفسرین کہلاتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ مقام صحابہ کرام کو جو ملا اور خود انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے کیا، اکثر انبیاء کو جس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کوٹ کر کے فرمایا وہ علم کی نعمت ہے، وہ علم کی دولت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب یہ شہر رقہ اس زمانے میں مشہور شہر تھا وہاں پہنچے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ان کو دیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے، لوگ دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ خلیفہ ہارون رشید بھی اسی علاقے میں تھا تو محل میں سے ایک خاتون سوال کرتی ہے کیا ماجرا ہے، لوگوں کی اتنی بھیڑ کیسے ہے، کیا کوئی بادشاہ آ رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کام کرنے والوں خادمین نے کہ خراسان کے ایک بڑے عالم آ رہے ہیں، ان سے علم حاصل کرنے اور کسب فیض کے لیے یہ لوگوں کی بھیڑ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بادشاہ تو یہ ہے، مقام تو انہیں حاصل ہے۔ اسی وجہ سے ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ نے کہا کہ لیس شیء اعز من العلم، الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک، تذکرۃ السامع والمتکلم صفحہ 10 میں ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی عظیم چیز نہیں ہے، علم سے زیادہ مقام و مرتبہ کسی چیز کو حاصل نہیں ہے۔ اگر بادشاہ لوگوں پر حکومت کیے ہیں تو یہ علم ہی ہے جس کی بنیاد پر، جس کے مقام کی وجہ سے علماء نے بادشاہوں پر حکومت کی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت یہ چیف قاضی تھے ہارون رشید کے دور میں، سارے جو بھی دینی مسائل تھے وہ ان کے ذمے تھے کہ مقام انہیں جو کچھ ملا وہ علم کی بدولت ملا۔ حالانکہ وہ جوان ہونے کے بعد علم حاصل کیے تھے، چھوٹی عمر میں انہیں علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، بڑی عمر کے بعد وہ علم حاصل کیے، لیکن علم کی تڑپ اور جستجو میں اس قدر لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام انہیں عطا کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہے لا ینال العلم براحت الجسم، کہ علم جسم کے سکون کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا یعدو قط مجنون او صاحب حدیث، کہ میں اگر دیکھتا گلیوں میں یا بازاروں میں دیوانہ مار دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے تو صرف 2 لوگوں کی ہی دیکھتا ہوں، یعنی 2 لوگ ہیں جو بازاروں میں یا راستوں میں یا گلیوں میں دیوانہ وار چلتے ہیں یا دوڑتے ہیں یا بھاگتے ہیں، ایک مجنون ہیں اور دوسرے حدیث کے طلبگار ہیں۔ ایک ایک حدیث کو جو جمع کرنے کے پیچھے جو محنت ہوئی ہے وہ صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں کی جو تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ معمولی ایک حدیث کے لیے ایک صحابی رسول مدینے سے لے کر شام تک کا سفر کرتے ہیں، صرف ایک حدیث کے لیے۔ آج ہمارے لیے وسائل تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ ان کا علمی مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے جنازے میں 8 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ علم کی بدولت دیا کہ سوشل میڈیا کے دور میں، آج کے اس دور میں بھی ایسی تعداد بہت کم دیکھنے کو ملے گی جو تعداد کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ملی۔ یہ ایسے ہی نہیں ملا، القرآن کتاب اللہ غیر مخلوق کا جو نعرہ تھا کہ سارے لوگ گھٹنے چیک چکے تھے اس کے لیے جو فتنہ خلق قرآن اٹھا تھا، لیکن یہ علم اور مقام کے لیے کھڑے ہو گئے اور ڈٹ گئے باطل طاقتوں سے، جس کے نتیجے میں کیا کچھ ان کے ساتھ ہوئے، کیا کچھ حالات
حالات ان کے ساتھ پیش آئے، لیکن آج بھی دنیا انہیں امام و اہل سنہ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ کیوں؟ یہ ان کا علمی مقام اور علمی مرتبہ ہے۔ کہ یہ ہمارے لیے کچھ مثالیں ہیں کہ سلف صالحین کی، کہ کیسے ان لوگوں نے علم کے خاطر کوشش کی، ترقی کی، یا اپنا سب کچھ ان لوگوں نے علم کے لیے لگا دیا۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ علم کے لیے عمر کی کوئی ضرورت نہیں، پیشن اور شوق کی ضرورت ہے۔ علم کسی بھی مرحلے میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ ایک علمی نام ہے اور علمی مقام ہے کہ یہ بھی بڑی عمر میں ہونے کے بعد علم حاصل کیے، علم کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ معمولی ایک مسئلہ آتا ہے، پوچھتے ہیں، اس مسئلے میں ان کو اشکال کی وجہ سے ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ علم کی طرف کوشش کرتے ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے، کہ کیسے کیسے لوگوں نے علم کو حاصل کیا یا علم کے لیے قربانیاں پیش کی ہے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ قید میں رہ کر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے المبسوط، 40 جلدوں پر مشتمل ہے، وہ قید سے انہوں نے املا کرائی تھی۔ خود ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جو فتاوی ابن تیمیہ 30 پر 2 جلدوں پر مشتمل ہے، وہ اکثر جیل کے قید خانوں میں انہوں نے کوئلے سے دیواروں میں نقل کیے تھے فتاوی۔ جیسے ہی جیل سے رہا ہوئے تو اس کے بعد وہاں کا حاکم حکم دیتا ہے کہ جاؤ جو بھی دیواروں میں فتاوی ہیں ان کو نوٹ کیا کرو۔ یہی چیز ہے آج فتاوی ابن تیمیہ جو بے شمار اور بہت اہم علمی ذخیرہ ہے۔ یہ ہمارا روشن ماضی تھا جس پر ہم فخر کرتے ہیں، فخر کرنا بھی چاہیے، لیکن آج کے کیا حالات ہیں ہمارے، کہ آج علم میں ہمارا کیا مقام ہے، کیا ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے کہ خود 1700 اورنگزیب کے دور میں ہمارا جی ڈی پی 27% تھا، 27% ہمارا جی ڈی پی تھا، لیکن اب ہمارا جی ڈی پی کیا ہے 3%، اور اس میں مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے، کتنا ان لوگوں نے اس میں کوشش کی ہے، ترقی کی ہے۔ بڑے بڑے جو بھی کمپنیز ہیں، تجارتیں ہیں، علمی چیزیں ہیں، سب میں ہماری چیز آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بیکورڈ جو طبقے ہیں ان سے پیچھے ہم ہیں، کہ کبھی ہاتھ جھکانا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے، کیا کچھ آج ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کہ سب سے بڑی وجہ علم کی کمی ہے۔ معلومات تو ہمارے پاس ہیں، معلومات تو دنیا میں بے شمار مل سکتے ہیں، لیکن علم اگر ملنا ہے تو وہ قرآن مجید اور احادیث رسول سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ حقیقی علم تو وہی ہے کہ دنیا اگر دیکھتے ہیں تو وہاں معلومات ہیں کہ فلاں نے یہ ترقی کی، فلاں نے یہ ایجاد کیا، فلاں نے وہاں پہنچا ہے، فلاں پہلے اس چیز کو انوینٹ کیا ہے، یہ دنیا ہے، اس میں معلومات مل سکتے ہیں، لیکن حقیقی علم اگر ہونا ہے تو وہ قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے مسائل کا حل ہے۔ کبھی بھی پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے اکتاہٹ نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ دنیا کے کسی رائٹر نے اس کو نہیں لکھا ہے کہ 10 سے 20 مرتبہ پڑھیں گے اور بیزار ہو جائیں گے، اور جتنی مرتبہ اس کو پڑھیں گے اتنے انمول موتی اس میں ملیں گے۔ کہ آج سے 500-600 سال پہلے امام ذہبی رحمہ اللہ اور اس دور میں لوگوں نے قرآن سے علوم و فنون کو جمع کیا تو اس وقت کی بات ہے کہ کئی ہزار علوم و فنون قرآن میں موجود ہیں۔ اگر آج ہم اندازہ لگائیں گے ایک آیت پر غور کر کے، غور و فکر کر کے، اس سے کیا نکتے ہیں، اس سے کیا چیزیں ہیں، تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری ہم دیکھتے ہیں کہ آج سائنس اس کو ثابت کرتی ہے کہ کانتا رتقا ففتحناہما، 17ویں پارے کے 3 صفحے کی آیت ہے کہ پہلے سب ملے ہوئے تھے، منجمد تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جدا جدا کیا ہے۔ ہر چیز دنیا کیسے شروع ہوئی، کیا کچھ حالات ہیں، اور آنے والی دنیا میں کیا حالات ہو سکتے ہیں، قیامت کے ہولناک مناظر اور اس وقت دنیا کی حالتیں، سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے کہ ماضی کے جو چیز ہیں وہ چیزیں موجود ہیں، حال کی چیزیں اور رہتی دنیا تک کے مسائل کا حل ہے۔ کمی کس کی ہے؟ کمی ہمارے مطالعے کی ہے۔ آج اسی مطالعے کی کمی یا اسی علوم و فنون کی دوری کی وجہ سے ہمارے قوم کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ حالانکہ وہ قوم وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کا دعویٰ ہم مسلمانوں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، کب؟ جب تک کہ تم مومن ہو۔ ہم نے ایمان کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ارے ایمان کی ایک اہم چیز ہے علم، معلومات کا ذخیرہ، علوم و فنون، سرچشمہ قرآن، سب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم کیا کیے اس کو چھوڑ کر ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سائیکالوجی ہے، یہ علم ہے، یہ طب ہے، یہ سائنس ہے، یہ علوم ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں، سب حاصل کر رہے ہیں۔ ارے جس سے نکلے ہیں وہ علوم و فنون، اس کی طرف تھوڑا توجہ دیجیے۔
سال میں ایک مرتبہ کوشش ہوتی ہے، وہ بھی کیا سرسری متعلق کہ بس تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے. ہاں ثواب تو ملتا ہے، لیکن غور و فکر ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ کیا کوئی بھی اگر ایک بندہ رکھ لیجئے، میں ہوں یا آپ ہو، کوئی بھی لیٹر آیا ہمیں، معمولی ایک لیٹر آفس کی طرف سے آیا یا حکومت کا کوئی اسکیم لانچ ہوا، ہم کتنا اس پر غور و فکر کرتے ہیں؟ معمولی کوئی بھی کتاب ہم لے کر کب پڑھتے ہیں؟ جبکہ وہ کتاب ہمیں سمجھ میں آئے. تمل میں ہے تو تمل میں، انگلش میں ہے تو انگلش میں. انگریزی والا تمل نہیں پڑھتا، تمل والا انگریزی نہیں پڑھتا. کیوں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن قرآن مجید کے ساتھ یہ ہمارا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم اس کو ایسے ہی پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں چلو پڑھنا تو عبادت ہے ہی، ہم اس کے حد تک دفاع کرتے ہیں. حالانکہ تلاوت کے آداب میں صرف پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کے آداب اٹھا کر دیکھیے. پڑھنے کے بعد سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور تبلیغ کرنا ہے. یہ قرآن مجید کے آداب ہیں. یہ سب چیزیں ہیں ہمارے پاس، ہم جانتے بھی ہیں اور معلوم بھی ہیں، لیکن عمل کے ناحیے کے اعتبار سے آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے جو بھی ایگزامات ہیں ہم جانتے ہیں اس میں ہمارا کیا حصہ رہا ہے. کہ پچھلے سال جو سول سروس کا ایگزام ہے اس میں پاس ہونے والے کتنے تھے؟ 30%. اس سال جو سول سروس کا رزلٹ آیا اس میں پاس ہونے والے کتنے ہیں؟ 40%. حالانکہ 18 سے 20 کروڑ کی ہماری آبادی. اب چل کر نئے نئے حکومتی بل، نئے نئے چیزیں، ایوانوں میں مداخلت، ہماری شرعی چیزوں میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن آواز اٹھانے والے نہیں. کیوں؟ پارلیمنٹ میں ہماری تعداد نہیں ہے. وہاں تعداد کے لیے ہمارے پاس ویسے افراد تیار کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے افراد تیار کیے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ ایسے افراد تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کوئی مسئلے مسائل میں بولنے کی عادت، بولنے کے لیے ان کو اجازت تھی. وہ بول سکتے تھے، کوئی مسئلے میں اپنی بات رکھ سکتے تھے، اپنی رائے دے سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ میں افراد تیار کیے. کوئی بھی فیلڈ آپ لے لو، تجارت ہو تو اس میں کچھ افراد ہیں، معاملات ہو تو اس میں کچھ افراد ہیں، فتویٰ ہو تو اس میں کچھ افراد ہیں، جنگی مسائل ہو تو اس میں کچھ افراد ہیں، ٹیکنیکل لغت وغیرہ کے علوم ہیں تو اس میں بھی صحابہ کرام، ہر فیلڈ میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے. آج ہم نے کیا کیا؟ مخصوص فیلڈ یا مخصوص چیزوں میں اپنے آپ کو انحصار کر لیا. کچھ لوگ ہیں تو جو کالج کا رخ ہی نہیں کرتے ہیں، اور جو رخ کرنے والوں ہیں ان کے پاس بے دینی غالب ہے. یہی کچھ آج ہمارا حال ہو رہا ہے کہ جو وہاں گئے وہی کے ہو کر رہ گئے، جو نہیں گئے وہ سمٹ کر رہ گئے. اب اس کے بعد اگر شکوہ شکایت کریں گے کہ آنے والے مسائل ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، معاون نہیں ہے. تم نے اپنا حق کتنا دیا؟ کہ تم نے جو علوم فنون جو تمہارے لیے ترقی کا اہم ذریعہ ہیں اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہے؟ تم نے اس کو کتنا نبھایا ہے، کتنا اس کو حاصل کیا ہے، کتنا دوسروں تک پہنچانے کی تم نے کوشش کی ہے؟ اگر ان باتوں پر غور کریں گے تو بہت کچھ ہم کو ہو سکتا ہے. کیونکہ سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے. آخری پیغمبر نبی آخر الزمان ہمارے ساری دنیا کے لیے، ساری چیزیں ہمارے، ان کے اخلاق، عادات، سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے. عربی لٹریچر ہمارے پاس ہے. ان ساروں کے باوجود کمی ہے تو ہمارے علم کی کمی ہے، ہمارے معلومات کی کمی ہے، جس کا نتیجہ کہ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کہ آج یورپ اور اس طرح کی چیزیں صدیوں کی نیند سے جاگ اٹھا ہے اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہ ہمارے لیے وہی حالت ہے. ترقی وہ کر رہے ہیں، ایجادات وہ کر رہے ہیں، میڈیکل فیلڈ وہ لوگ ہیں، سائنٹیفک لیگ وہ لوگ ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے. اور کچھ لوگ شکایت کرنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، حالات اچھے ہیں تو کام کریں. حالات خراب ہے تو ہی کام کرنا ہے. اچھے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو نہیں بھیجا دنیا میں. خراب ہو تو ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ حالات ٹھیک ہو. اب انبیاء والا کام ہمیں کرنا ہے تو انبیاء کی جیسی علوم معرفت ہے جو قرآن مجید کی شکل میں، حدیث کی شکل میں حاصل کرنا ہے. کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اب اس حال میں، اس دور میں علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل تک ہم اپنے تعلیمات کو پہنچائے، قرآن و حدیث کو پہنچائے اور دنیا سے آنکھ ملانے کو وہ سکھا سکے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علوم و فنون جو کہ ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے اور خود انبیاء علیہ السلام کا جو ورثہ ہے اس کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رب حلیم.